अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और एहसान कि जिस अल्लाह पाक ने हमें रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया, और ये अल्लाह पाक ने ऐसा एहसान फरमाया कि जिसके लिए पहले नबी जो हैं वो दुआएं करते गए, इल्तिजाएं करते गए। अल्लाह पाक ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा फजल कि हमारा एक ऐसी जमात के साथ तल्लुक है, ऐसे लोगों के साथ तल्लुक है जो दिन में भी रात में भी, मौसम गर्मा मौसम सर्दा, कैसे भी हालात हों, वो हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नमूज की बातें करते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसका फजल है। और अल्लाह पाक ने ये भी हम पे बड़ा एहसान फरमाया, बहुत बड़ी मेहरबानी की। बाज़ लोग इस दौर में ऐसी किताबों का मुताला करते हैं, ये नीयत से किताबें पढ़ते हैं कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर वालों के खिलाफ होते हैं, कुछ घर वालों के खिलाफ होते हैं। और ये हम पे अल्लाह का एहसान है, अहले सुन्नत जमात पे, कि हम घर वालों की भी तारीफ करते हैं और दर वालों की भी तारीफ करते हैं। कोई मौका हो, किसी किस्म का मौका हो, हम उस मौके से भरपूर फायदा उठाते हैं। ये अल्लाह का हम पे एहसान है, उसकी इनायत है, उसकी मेहरबानी है। दोस्तों, ये याद रखो कि बेअदबी, गुस्ताखी किसी नबी की तो बहुत दूर की बात है, असहाब की गुस्ताखी बहुत बड़ी दूर की बात है। ये औलिया अल्लाह की गुस्ताखी बहुत बड़ी दूर की बात है। आम मुसलमान की गुस्ताखी करने वाला बंदा भी जो है वो भी ना मुराद होता है, वो जिल्लो रसवा होता है। अब मुहर्रम और हराम का सिलसिला शुरू होने वाला है और उसमें बड़ी बड़ी बातें अजीब अजीब निकलती हैं। बाज बंदे कोई बातें करता है, बाज कोई बातें करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात ऐसे लोग हैं जो तोड़ने वाली बात नहीं करते, जोड़ने वाली बात करते हैं। हमारे हर मजमा में, हमारी हर गुफ्तगू में, हमारी हर मजलिस में ये अहले सुन्नत जमात जोड़ने वाली बात करते हैं, जोड़ते हैं। उसकी कई सारी मिसालें, जिस तरह हमारे यहां इधर मुहर्रम और हराम शुरू होता है और हम बड़ी बड़ी फ्लैक्सें छुपाते हैं, छोटी फ्लैक्सें छुपाते हैं। उन पे लिखा होता है कि मौला कायनात मौला अली शेर खुदा, उनके साहबजादों के नाम लिखे होते हैं। हम पूरे इलाके में लगवाते हैं। नाम लगवाने की वजह क्या है? हम कहते हैं कि लोगों को पता चले कि मौला कायनात मौला अली शेर खुदा ने अपने बेटे का नाम उमर बिन अली रखा, अबू बकर बिन अली रखा, उस्मान बिन अली रखा। ये बल्कि छोटा उम्र और बड़ा उम्र रखा। ये भी एक चीज है कि हजरत इमाम हुसैन को चूंकि अपने बाप से बड़ी अकीदत थी, बड़ी मोहब्बत थी, उन्होंने अपने बेटों का नाम अली रखा, दूसरे बेटे का नाम अली रखा, तीसरे बेटे का नाम अली रखा। बड़ा अली, छोटा अली, दरमियाना अली।
یہ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا کہ ان کے باپ نے چھوٹا عمر رکھا نام، بڑا عمر رکھا، کہ مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے کا نام چھوٹا عمر تھا اور بڑا عمر تھا، اس لیے کہ ہم جوڑتے ہیں کہ یار تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ استغفر اللہ، جو عمر ہے وہ نبی کے گھرانے کا دشمن ہے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ خود علی کے گھرانے میں چھوٹا عمر بھی ہے اور بڑا عمر بھی ہے، اور الحمدللہ اہل سنت جماعت میں یہ برکت ہے، احسان ہے، نبی کے گھرانے کا احسان ہے کہ نبی کے علی کے ویڑے کا صدقہ مسلمانوں کے ویڑے میں بھی عمر بھی کھیلتے ہیں، حسین بھی کھیلتے ہیں۔ پھر یہ باتیں عقل نہیں مانتی ان باتوں کو، کہ ایمان تسلیم نہیں کرتا۔ ہمارے ایک دوستوں نے بڑی پیاری بات کی، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی شادی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی شادی ہوئی، حضرت علی کو اللہ نے بیٹے دیے، ان بیٹوں کا نام میں سے ایک صاحبزادے کا نام مشہور زمانہ حضرت امام حسین رکھا، حضرت ابوبکر صدیق کے جو بیٹے ہوئے ان میں سے ایک بیٹے کا نام انہوں نے عبد الرحمن رکھا، حضرت حسین کی شادی ہوئی، بیٹے کا نام زین العابدین رکھا، عبد الرحمن کا شادی ہوئی، بیٹے کا نام قاسم رکھا، حضرت امام زین العابدین کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹے دیے، بیٹے کا نام جو ہے وہ انہوں نے امام محمد باقر رکھا، ادھر انہوں نے بیٹے کا نام قاسم رکھا، قاسم کی یہاں بیٹی ہوئی، اس کا نام ام فروہ رکھا، حضرت امام محمد باقر اور ام فروہ کی شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیا اور اس کا نام امام جعفر صادق رکھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یار دشمنوں کی طرف کوئی رشتہ لیتا دیتا ہے، تو ہم جو ہیں اہل سنت جماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی کے در والے بھی ہمارے سر کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سر کے تاج ہیں، نبی کے در والے بھی، گھر والے بھی اور در والے بھی، دونوں جو ہیں ہمارے سر کا تاج ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اس لیے اہل سنت جماعت جو ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جماعت سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ بڑی جماعت، آپ دیکھیں کسی بندے کو پوچھ لیں، کسی بندے کو پوچھ لیں کہ جناب آپ کا کون سا خاندان ہے، وہ بتائے گا جی فلانا خاندان ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ فلانے کے بیٹے ہیں۔ اچھا آپ کے دادے پردادے کون تھے؟ وہ کہیں گے الحمدللہ وہ سنی تھے، وہ سنی تھے۔ پھر کہتے ہیں اما پھر مسئلہ بن گیا۔ میں اس لیے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے جتنے سادات کرام ہیں، 1935 سے پہلے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔ کسی کو دیکھ لیں، کسی کو دیکھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، کسی کا شجرہ پکڑ لیں اور پوچھیں کہ حضرت یہ کون تھے، یہ کون تھے، یہ کون تھے۔ تو پہلی جتنی قبریں ہیں سب کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد والی جتنی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو ہم علی مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں، سردار ہیں۔ ہمارے تمام سلسلے جو ہیں سوائے حضرات مجدد نقشبندیہ کے تمام سلسلے ان پہ جا ختم ہوتے ہیں، ان کی ابتدا ان سے ہوتی ہے، ان کے وہ فیض و برکات سے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، سلوردیہ ہو، تمام کے امام و پیشوا جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور ہمارا بچہ بچہ جو ہے وہ ان کو مانتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندے جو ہیں وہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی آڑ محبت میں دوسرے صحابہ سے ان کے ساتھ وہ
ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بغض والا سبب پیدا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان کرنا ہے، یہ بھی نبی کی نموز کی بات کرنا ہے کہ نبی کے یاروں کی نموز کی بات کی جائے، نبی کے اہل بیت کی نموز کی بات کی جائے، حسن و حسین سے محبت رکھی جائے۔ مالک کائنات ہمیں عقیدہ اہل سنت جماعت پہ قائم دائم رکھے، اور یہ جو ہمارا مشن ہوتا ہے کہ ہم وہ فلیکسیں چھپاتے ہیں، یہ اس لیے فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے۔ پھر میں دوبارہ بتاتا چلوں کہ ہم جو اہل سنت جماعت والے ہیں یہ توڑنے والے نہیں ہیں، یہ جوڑنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بندے کا رابطہ نبی سے جڑ جائے، نبی سے جڑ جائے، نبی کے اصحاب سے جڑ جائے، نبی کے اہل بیت سے جڑ جائے، نبی کی آل سے جڑ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ سے اللہ سے جڑ جائے۔ تو یہ اہل جو فلیکسیں ہم چھپاتے ہیں، ساتھی جو ہیں وہ لے کے بھی جایا کریں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں لگایا کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔